بڑی خوبصورت بات ہے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا, ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی, پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ. وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا. بادشاہ کو شرارت سوجی. اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے, ٹھیک ہے جی, بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا, انہوں نے لگتا کہ بابا جان ڈے ہے. وہ بھئی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے, اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا, تو تھوڑا جہا بندہ بن جا, ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے. اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا. وہ بزرگ آدمی ہے, وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا, چھوٹی گلی ہے, پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے, نہیں تو تھم جامی ہے تھوڑا سا. بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے, گیری نہ جائے. بزرگ آدمی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی, لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں, جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں. اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی میں آنا ملاتا ہے, جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے. سب نے کہا جی علی جا, جی علی جا. سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. سپاہی گیا, جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں, بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. بابا آ گیا. جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں, اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا بڑا ہی سیانہ تھا, کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا, اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں بکھری ہوتی ہیں. ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا, لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا. وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے, پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے. وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی. زندگی نے وفا نہیں کی ہے, زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکرے ہوتے. زندگی نے وفا نہیں کی ہے. چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی, لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا حضرت ہیں. اور اینا ڈریا بھی نہ کرو, وہ مر جانا سارے نے, اور سارے نے ادو مرنا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی. بھی ڈر ڈر پہ بہندے حضرت جی. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا, ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت. ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا, کیا رہ گئے. میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت, تو میں حیران رہ گیا حضرت. 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت. ایک وہ بھی وقت ہے کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت. تیل کہاں چلا گیا, آئل کہاں چلا گیا. یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا. ڈر 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 نہیں بیٹا, اب نہ ڈرو, گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت. وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا. لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت. کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت, کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا, کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ اس ڈر نے تو بیڑا کر دیا ذرا سارے کا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. اس وقت چلو کم و پیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت, کم و پیش زائد جتنی بھی ہے, ایک اندازن ہم کہہ لیتے ہیں. آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے, جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت. اسی کنے ہیں 22 کروڑ. وہ کنے نے 300. اسی کنے ہیں وہ کنے نے. تو کوئی گل سمجھ آتی تھی کہ 300 جنے 22 کروڑ میں حضرت جی واگاں پا کے نہیں. صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں. جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا.
کوئی مار کٹائی، کوئی گولی شولی نہیں چلے گی حضرت. صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا حضرت. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا حضرت. کوئی چھوٹی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی حضرت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا، 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا. 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ حضرت یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، صرف امیر المومنین نہیں، صرف خلیفہ نہیں، مراد رسول ہیں. دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت. اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت، لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت. ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے، لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے، ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے، آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے. تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے، میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے، تو جناب کا کیسے بن گیا؟ آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا. کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا. صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا. صرف 2022 کا کوئی وزیر نہیں، عمر بن خطاب ہے، عمر بن خطاب مراد رسول ہے حضرت. لیکن اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ہمیں بھی ایک ملا، آپ کو بھی ایک ملا، میرا قد جناب سے چھوٹا ہے، میرا سوٹ نہیں بنا، جناب کا کیسے بن گیا؟ جاگ رہے تھے وہ حضرت. آپ نے فرمایا اس بات کا جواب میرا بیٹا دے گا. بیٹا اٹھ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے جتنا آپ کو ملا اتنا ہی میرے والد کو بھی ملا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، آپ کا مشکل سے بنا، امیر المومنین کا تو بن ہی نہیں رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ میں نے اپنا سوٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کا سوٹ 2 سوٹ ملا کے بنایا حضرت. ہوش میں آنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا. جتنی دیر تک ہم اسی طرح سوئے رہیں گے نا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بیٹا. کیونکہ کسی نے بڑی کمال بات کہی تھی، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں پر کو شرر سے ملے ہوئے ہیں. کچھ اتنے کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے، کچھ کتی بھی چوراں نال رل گئی ہے، تاں کام خراب ہے. کتی چوراں نال رل جائے تو پتر پھر گھر دا کھ بھی نہیں رہندا ہے، وہ گھر لٹیا جاندہ ہے اور بار بار لٹیا جاندہ ہے. اتنے بھی ہیں جی ادھر جی کتی چوراں نال رل گئی ہے، اس لیے 75 سال ہونے کو لوٹ رہے ہیں. 5 سال آتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، لوٹتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نئے آ جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر کتنی دیر یہ لوٹے گا. اور یاد رکھنا اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو پھر ادھر سے جو سسٹم حرکت میں آنے والا ہے. حضرت میرا اللہ محبوب کے دیس کو صدا اس طرح تو نہیں نہ چھوڑے گا. حضرت صرف یہ ہے کہ حضرت جی وہ ذات حلیم ہے، اتنی جلدی نہیں پکڑتی. باقی انّا بطشَ ربک لشدید، پکڑ اس کی بڑی سخت ہے کریم، وہ ہے حلیم، غفور ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. اتنی جلدی پکڑتا نہیں، لیکن جب پکڑتا تو پکڑتا بڑا سخت ہے. یہ یاد نہ رکھو اگر آپ اور میں ہوش میں نہیں آ رہے تو کیا اللہ سدا پاکستان کو اسی طرح چھوڑے گا؟ پھر اس کا سسٹم تو حرکت میں آئے گا نا. اور اب حضرت جی آثار بتا رہے ہیں، اب حالات بتا رہے ہیں کہ سسٹم حرکت میں آنے والا ہے حضرت جی. کیونکہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف پاکستان ہے، یہ ان کا پاکستان ہے. ہاں حضرت یہ اس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی نگاہ مبارکہ میں حضرت خدا کی قسم ہے جو اس کے ساتھ ہوا اور جو ہر روز اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی اور دیش ہوتا نام و نشان مٹ جاتا حضرت، لیکن کیونکہ یہ ان کی نگاہ مبارکہ میں ہے، نہ مٹے گا نہ اس کو کوئی مٹا سکے گا. یہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا اللہ کے فضل و کرم. یہ خواب ہے کسی کا کہ اس کو مٹا دیں گے، یہ خواب ہی رہے گا. یہ کبھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حضرت جی، یہ خواب ہی رہے گا. کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے.
बस आप थोड़ा होश में आओ बेटा, थोड़ी दलेरी करो, मरते एक दिन जाना ही है, आपको हम थोड़ा होश में हैं, हमारे बच्चे अच्छा दिन देखेंगे बेटा। लेकिन इस तरह अगर हम लगे रहे जैसे लगे हैं तो कोई अच्छे दिन नहीं देख सकेगा, कोई अच्छे दिन नहीं देखेगा। इसलिए आप कुछ, कोई सोटी नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई बस बुस नहीं साड़नी भननी पैनी, तुहानू सिर्फ होश में आ जाओ, सिर्फ जाग जाओ हजरत, बाकी सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। वो बादशाह ने ना लाल रुमाल निकाला, बाबे को बुला के ना लाल रुमाल निकाला और निकाल के ना कहता है बाबा जी ये जरा सारे वेखो, हाँ मेरे वजीरां समेत, तो जड़ा तुहानू सब तू बहुता बेवकूफ लगता है ना, रुमाल उसकी चोली च रख दे। बाबा जी ने बादशाह समेत सबको देखा और रुमाल अपनी जेब में डाल के ना वापस चले गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, वो मैं बादशाह बाबे का शुगल लाना ही तो बाबा मेरे शुगल आ गया। मैंने बाबे का उसको स्कीम तो होगी ना उसके ज़हन में कि बाबा जब किसी की गोद में रुमाल रखेगा फिर मैं आगे से ऐसे ऐसे करूंगा। बाबा जी ने रुमाल अपनी जेब में डाला कि जी मैं ही सब तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और ये भी बाबों का ही कमाल है, हार जाना हजरत जी, ये भी बाबों का कमाल है हजरत जी, असी कितने हरदे जी हजरत जी, ये भी बाबों का कमाल है। लेकिन याद रखना पुत्र, मज़ा हारने में ही है, क्योंकि किसी ने कहा था जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा, जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरण दा मुल हीरा है। कम औखा है, चंड ना मारना औखा काम है, किते किते दिल करदा बंदा घुट घुट के दो सुटे, ये बाबियां दा ही काम है हार जाना। और याद रखियो हजरत जी उन्होंने हरे ही पसंद है जी, जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण, जितन जितन ओ मैं चंगियां सुनाइया उन्होंने, मैं दो घुट घुट के लाइया उन्होंने, असी सारे ऐसे खेडे लगे हैं। जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरण दा मुल हीरा है। ये बाबों का ही काम है हार जाना है, और हरे उन्होंने बड़े ही पसंद ने, लेकिन कम मौका यारना एक कितने तैयार जे कुछ है तैयार नहीं, कोई नाल देना नहीं खलोंदा, जा होए तेरे को होया ही कख नहीं, नाल दे कितने खलोंदे, जा होए वेख लिया मैं तेन तेरे को होया ही कख नहीं, आखियो यार नहीं होया है आखियो नहीं होया है, क्योंकि बेटा एक थप्पड़ मारने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे महबूब फरमाते हैं जिसका मफहूम है बरोज़े क़यामत सदा दी जाएगी, किथे ने माफ करना ले, किथे ने माफ करना ले, कहाँ है माफ करने वाले, लिखा खड़े हो जाएंगे सारे, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे लिए माफ करते थे, जाओ आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ। लिखा एक दिन हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है, तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है। तो फिर आगे से जवाब क्या आता है, मेरे कलीम मुझे वो बंदा बड़ा ही पसंद है जो ताकत होने के बावजूद माफ कर दे। जितन जितन हर कोई खेडे, वक्त पुत्र लंघ जाना, जिन्हें चंड मारी वह भी लंघ जाना, जिन्हें वो वास्ते नहीं मारी वह भी लंघ जाना, लेकिन एंड दोयां दा बड़ा वखरा वखरा होना, जो मारन वाले का वखरा होना है जिन्हें नहीं मारी। लेकिन पुत्र असी पता कितने नहीं मारते, जिथे साढ़े कोल हुंदा कख नहीं, कहने असी है नहीं मैं अल्लाह वास्ते छड़ छड़िया अड्डा, तू छड्डण वाला बाजुदीद मुस्तामी है, तेरे को है कख नहीं। हाँ हम उधर टलते हैं जिधर हो कुछ नहीं सकता, जिथे अगला भारा हो जाए साढ़े नाल। माड़े नूं किहड़ा छड्डदा जे जी, माड़े नूं उत्तों तू लैके थल्ले तक कोई नहीं छड्डदा। कानून माड़े लई, जेलां माड़े लई, कचहरियां माड़े लई, थाने माड़े माड़े लई, तगड़े वाली ना कानून, तगड़े वाली ना जेलां, तगड़े वाली ना कचहरियां, ना तगड़े वाली थाने, सारा उत्तों लैके थल्ले तक ही है जी। याद रहे जी अरबों के चोर वुज़रा लग गए, और जड़ा साइकिल चोर हो कई सालों तो अंदर पे है। अजीब कानून है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह ही सारे सब कुछ माड़े हैं इधर। लेकिन जितन जितन हर कोई, और अदरी कदी हार के वेखियो, कदी हार के मैनू आपे बड़ा गुस्सा आंदा है, कदी कदी जे कुछ जितन की कोशिश कर ली है ना तो अंदर वाला बड़ी बहस करता, जाके तो मुछां लवा, एडियां मुछां रखियां होया कख नहीं तेरे को, बड़ा औखा है। लेकिन खुदा दी कसम चुक के कहना मस्जिद च बैठा अरंदा मज़ा बड़ा जी